أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. صحیح مسلم میں روایت ہے سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت تین ایسے آدمیوں کے ساتھ اللہ رب العزت ناراض ہیں اور ان کو گناہوں سے پاک بھی نہیں کریں گے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا اور ان کو اللہ رب العزت جنت میں بھی داخل نہیں کریں گے، جہنم میں داخل کر دیں گے. وہ تین آدمی کون سے ہیں؟ پہلے نمبر پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیوس جنت میں داخل نہیں ہو سکتا ہے، اللہ رب العزت اس سے ناراض ہے. دیوس ایک عربی کا لفظ ہے جس کا معنی ہے جس شخص میں غیرت ختم ہو جائے، اس کی آنکھوں میں حیا ختم ہو جائے، بے شرم ہو جائے. اس سے مثال یہ ہے کہ اس کی بیٹی ہے یا اس کی بیوی ہے یا اس کی بہن ہے یا اس کی ماں ہے جو پردہ نہیں کرتی، پردے کا اہتمام نہیں کرتی، اور وہ شخص اس کو حکم نہیں دیتا، اس کو کہتا نہیں ہے، اس میں یہ غیرت ختم ہو گئی ہے کہ وہ اپنی بیٹی کو بولے گا پردہ کرو. اسلام نے عورت کو عزت دی ہے، لیکن اسلام نے عورت کو عزت دی نہ عورت کو راست نہیں. عورت کا معنی کیا ہے؟ پردہ. اور عورت کے چار مرتبے ہیں. پہلا مرتبہ ہے بیٹی کی شکل، دوسرا بہن کی شکل میں، تیسرا بیوی کی شکل میں، اور چوتھا ماں کی شکل میں. جب بیٹی ہوتی ہے تو باپ رکھوالی کرتا ہے، بہن ہوتی ہے تو بھائی رکھوالی کرتا ہے، بیوی ہوتی ہے تو شوہر رکھوالی کرتا ہے، ماں ہوتی ہے تو بیٹا رکھوالی کرتا ہے. حکم دیا کہ پردہ کرو. زمانے جاہلیت کے اندر جس گھر میں بیٹی پیدا ہوتی تھی اس کو زندہ دفن کر دیا جاتا، اور جس چیز کو عورت نے ہاتھ لگایا ہوتا تھا اس چیز کو کوئی پکڑتا تک نہیں تھا. یہ تو اسلام نے عورت کو عزت دیا، لیکن راست نہیں. آج وہ کہتی ہے میرا جسم میری مرضی. جسم تو تمہیں اللہ نے دیا ہے نا، آج تم مسلمانوں کو فتنے میں مبتلا کرتی ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، جنہوں نے اپنے شوہر سے کہا تھا کہ اے میرے سر کے تاج سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہ جب میں فوت ہو جاؤں تو میرا جنازہ رات کو لے کے جانا. ان سے پوچھا کیوں؟ انہوں نے کہا کہ ساری زندگی مجھے کسی غیر محرم کے میرے پر نظر نہیں پڑی، میں دنیا سے بھی جاؤں تو مجھے کوئی نہ دیکھے. تو آج کل کی مسلمان کی بیٹی کیا ہے؟ کلمہ اس نبی کا پڑھا جس نبی نے کہا پردے کا حکم دیا. ہماری شادی میں کیا کچھ نہیں ہوتا ہے. اب یہ ایک نئی رسم چلی ہوئی ہے شادی کے موقع کے اوپر، قرآن سائے کے نیچے رکھ دیتے ہیں اس کے، کہ سائے کے نیچے جا رہی ہے قرآن پہ. یہ وہ قرآن ہے جس قرآن نے حکم دیا تھا پردے کا، آج اسی قرآن کو سر کے اوپر رکھ کے اس کے سائے کے نیچے جا رہی ہے. یہ سراسر قرآن کے ساتھ بے رحمی کی جا رہی ہے، قرآن کی توہین کی جا رہی ہے. تو خدا را اللہ کے لیے اپنی بیٹیوں کو قرآن مجید کا ترجمہ پڑھائیں، پھر فائدہ ہوگا.
یہ نہیں کہ اس کے سر پہ قرآن رکھ دیا، بیٹی بے پردہ ہے، قرآن سر پہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیوس جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تو اپنی بیٹیوں کو پردہ کروائیں، اپنی بیٹیوں کو قرآن کا ترجمہ پڑھائیں، اس کو پتا ہو کہ میں نے پردہ کرنا ہے۔ دوسرا شخص جو جنت میں داخل نہیں ہو سکتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے نماز بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ نماز ایک ایسا عمل ہے جس کی کوئی معافی نہیں۔ انسان بیمار ہے تب بھی پڑھے گا، انسان کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کے پڑھے، بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کے پڑھے، لیٹ کے بھی نہیں پڑھ سکتا تو ہاتھ کے اشارے سے پڑھے، نماز کی کوئی معافی نہیں۔ جس نبی کا کلمہ میں نے اور آپ نے پڑھا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بیماری کی حالت میں بھی نماز کو نہیں چھوڑا ہے، تو ہماری ہلکی سی طبیعت خراب ہوگی تو مسجد میں نہیں آتے ہیں۔ اگر کاروبار میں سکون چاہتے ہیں، امن چاہتے ہیں، گھر میں امن چاہتے ہیں تو اپنی بیٹیوں کو قرآن کا ترجمہ پڑھائیں اور نماز کا اہتمام کریں، اپنے بچوں کو بھی نماز کا حکم دیں۔ یہی بچہ جب سکول نہیں جاتا ہے تو ماں ڈنڈا لے کے کھڑی ہوتی ہے سکول جانا ہے، خدا تعالیٰ کے لیے نماز کے لیے اس کو حکم دے کہ تو نے نماز کیوں نہیں پڑھی؟ بیٹا کام پہ نہیں جاتا تو باپ کہتا تو کام پہ کیوں نہیں گیا ہے؟ یہی باپ کہتا تم نے نماز پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی؟ تو نماز کو پڑھو، بے نماز جنت میں داخل نہیں ہو سکتا ہے، اللہ رب العزت سے شخص سے ناراض۔ تیسرا شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو جنت میں داخل نہیں ہو سکتا ہے، اللہ رب العزت سے ناراض ہے، اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آپ نے فرمایا ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کرنے والا وہ بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ ان کے سامنے بدتمیزی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا، کہتا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیں جس کے ساتھ میری نجات ہو جائے، میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ تو آپ نے کیا فرمایا تھا؟ آپ نے فرمایا کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ کہتا نعم۔ آپ نے فرمایا اس کی خدمت کر لو، جنت میں داخل ہو سکتے۔ ایک یہ بھی ذریعہ ہے جنت میں جانے کا، اگر ان کی خدمت کرو گے، ان کا کہنا مانو گے، یہ بھی ایک ذریعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر چڑھ رہے تھے، جبریل علیہ السلام نے 3 دفعہ 3 ایسے آدمیوں کے لیے بد دعا کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے آمین کہا تھا۔ ان میں سے پہلا شخص یہ تھا کہ جس کی زندگی میں اس کے ماں باپ زندہ ہیں اور ان سے وہ دعائیں نہیں لیتا، ان کی خدمت نہیں کرتا، آپ نے فرمایا اس شخص کے لیے ہلاکت ہو، بربادی ہو۔ اس نے جبریل علیہ السلام نے آسمان سے آئے اور انہوں نے بد دعا کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے آمین کہا تھا۔ تو اللہ رب العزت ہمیں اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔